اور میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا. جب قائد اعظم محمد علی جناح کو مہاتما گاندھی نے کہا کہ جناح صاحب آپ کہتے ہیں کہ مسلمان قوم تو پھر آپ عربی، شامی، اردنی، مصری، یہ تمام کے تمام مسلمان ہیں، ان سب کو ایک قوم کے طور پہ کیوں نہیں لاتے؟ تو قائد اعظم صاحب نے جواب دیا کہ جناح صاحب نے کہ بھئی میں خالی انڈیا کی بات کر رہا ہوں. ہے جی، اچھا قومیت انڈیا کی. وہیں صاحب باوجود اس کے کہ اس وقت علم کے ذرائع بہت زیادہ ہیں، میڈیا بہت ترقی کر گیا ہے، اس وقت تک بھی ہم ملک کو بہتر طور پہ چلانے کے قابل نظر نہیں آتے. اس لیے کہ ہم میں سوال یہ ہے کہ 1947 کے وقت جب پاکستان بنا، انڈیا تقسیم ہوا، اس وقت کیا ہم بہت باشعور تھے؟ وہ فیصلہ ہمیں یقین ہے کہ وہ 100% درست رہا ہوگا. میاں صاحب میں پتہ نہیں میرے سے آپ ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ہم اس وقت بھی باشعور نہیں تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ملک چلتا رہا. ہم حکومتیں کرتے رہے، ہم لوگوں کو محروم کرتے رہے، ہم تلخیاں پیدا کرتے رہے، ہم معاشی طور پر لوگوں کو بھوک سے مرواتے رہے. تو یہاں پر ہم کبھی بھی ویژن کے مالک نہیں تھے، نہ یہاں پر ادارے مالک تھے. ایسا کہ یہاں پر جوڈیشری کا یہ عالم رہا ہے ہمارے یہاں کہ انہوں نے فوج کے ساتھ، اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر فیصلے کیے. یہاں جسٹس منیر آیا، یہاں انہوں نے میاں نواز شریف کو اسی سپریم کورٹ نے ایک اقامے کی بنیاد پر نااہل قرار دیا، جس کے لیے ساری دنیا ہنستی ہے. یہاں پر جوڈیشری کا یہ عالم ہو، جہاں پر اسٹیبلشمنٹ کا ایک ادارے کا یہ عالم ہو کہ جنہوں نے یہاں 35 سال ڈائریکٹلی اس ملک پر حکومت کی ہو، جو 1973 کا آئین بھٹو صاحب کے دور اور ولی خان صاحب کی محنت اور اسٹرگل سے بن گیا تھا. اس کو ان کو یہ ایبروگیٹ تو نہ کر سکے، لیکن اس کو سسپینڈ کر کے انہوں نے 35 سال ملٹری ڈکٹیٹرز نے 75 سالوں میں حکومت کی. 35 سال انہوں نے ڈائریکٹلی حکومت کی اور 35 سال انہوں نے انڈائریکٹلی حکومت کی. کہ کوئی یہاں پر اگر پولیٹیکل شخص اگر الیکٹ ہو کے آ گیا، مثلاً بے نظیر جب الیکٹ ہو کے آئی تو یہاں اسلم بیگ چیف آف سٹاف تھے، انہوں نے کہا بی بی یہاں اقتدار ایسے نہیں ملتا، آپ کو ہماری شرائط ماننی پڑیں گی تو اقتدار ملے گا. تو شرط یہ ہوئی کہ آپ وزیر خارجہ لیفٹیننٹ جنرل یعقوب علی خان کو لیں گی، اور بے نظیر جو بڑی پاپولر تھی، بڑی ٹھیک تھی، مطلب میں بھٹو صاحب سے زیادہ اسے دانشور اور پیشنس قسم کی خاتون سمجھتا ہوں، وہ بھی اتنی مجبور ہوئی کہ اسے وزیر خارجہ لیفٹیننٹ جنرل یعقوب علی خان کو بنانا پڑا. اس لیے جس وقت میاں صاحب یہ عالم ہو کہ اگر کوئی پولیٹیکل شخصیت اس کو وہ الیکٹ ہو کے آ جائے تو اس کو بھی اسٹیبلشمنٹ کی ماننی پڑی. ایک بات میں بڑی ضروری کرنے والا ہوں کہ اس کو نے بھی مانی، اور یہاں پر 3 دفعہ میاں نواز شریف رہا حکمران، وزیر اعظم رہا، اس کے ساتھ اس کو بھی کہتے تھے کہ یہ کرو یہ کرو، لیکن واحد شخصیت ہے اس ملک میں جس نے کہا کہ آپ میرے معاملات میں دخل نہ دو، جس وجہ سے اسے ہر دور میں اسے اس کا پیریڈ انہوں نے کمپلیٹ نہیں کرنے دیا، قید بھی کیا، ایگزائل میں بھی بھیجا. لیکن واحد شخصیت ہے اس ملک میں جس نے ڈائریکٹلی وہ ان کے ساتھ کیا. اور اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں تھوڑی بات جمہوریت جو ہے اس ملک میں یا تھوڑے سے حقوق مل رہے ہیں لوگوں کو، وہ 2-3 شخصیتیں ہیں ملک میں جن کی وجہ سے کہ ایک تو محترمہ فاطمہ جناح تھیں، جنہوں نے ایوب خان نے 1958 میں مارشل لاء لگائی، اقتدار لیا. وہ واحد خاتون تھی جو ان کے خلاف کھڑی ہوئی اور اس کے خلاف الیکشن لڑا، اور وہ الیکٹ ہو رہی تھی اور اس کو ایوب خان نے انڈین ایجنٹ اور غدار ڈکلیئر کیا. اس کی وجہ سے یہاں پر ابھی بھی
जो थोड़ी बहुत जमहूरियत है उसकी शख्सियत की वजह से है। दूसरा शख्स था यहाँ पर खान अब्दुल वली खां, जिसको हम गद्दारी कहते रहे। उसने 16 साल कैद काटी इस मुल्क में जमहूरियत के लिए और लोगों के हकूक़ के लिए, और उसकी स्ट्रगल की बुनियाद पे यहाँ पर कुछ हकूक़ लोगों को मिले और यहाँ पर जमहूरियत मजबूत हुई। तीसरी शख्सियत है मियाँ नवाज शरीफ, जिसने 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बना और तीनों दफ़ा उसने इस्टेब्लिशमेंट को कहा कि मेरे मामले में दखल ना दो। अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ किसी ने लड़ाई लड़ी तो वो फिर मियाँ नवाज शरीफ थे। अब तो ये मौजूदा इमरान खान साहब अब ये कह रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को कि जी तुमने ये किया, तुमने ये किया, और उसे ये कह रहे हैं कि तुमने ये किया और तुम मुझे छोड़ गए हो और मैं तुम्हें ये कहता हूँ मुल्क ख़राब हो जाएगा, आप भी तबाह हो जाएंगे, मैं भी तबाह हो जाऊँगा, फिर मुझे सब मेरा साथ दो अवाम के ख़िलाफ़, जमहूरी ताकतों के ख़िलाफ़। ये इन हालात से हम गुजरे हैं, तो मियाँ साहब हम कैसे तरक्की करते? हम तो बचे हैं यहाँ डिफ़ॉल्ट होते होते। अब ये जो इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की कॉस्ट पे जो मियाँ नवाज शरीफ की पार्टी ने, नून लीग ने हुकूमत ली, अगर ये ना लेते तो हम डिफ़ॉल्टर हो जाते। और मैं ये आखिर में बताता चलूँ कि आप श्रीलंका करते हैं। श्रीलंका एक जजीरा है। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफ़ाल्टर हो जाता तो यहाँ पर 23 करोड़ अवाम इतना आपस में कत्ल गारत करते, यहाँ पर कोई वाइट कॉलर ना बचता, जो मिडिल क्लास के थे वो भी ना बचते, इतनी खून रेजी होती। मैं ये समझता हूँ अब भी मियाँ नवाज शरीफ का इस मुल्क पे एहसान है कि जिसने इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया।